انہوں کا بولنا بھی ہے تاجدار ختم نبوت 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 نعرہ تکبیر جان رسالت جان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر آپ نے جہاں اتنے نعرے لگائے ہیں وہاں اس کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جس نے 72 دے کے نانے کا نام کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین قسم میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں محمد کا ثنا خوان ہوں۔ کل قیامت والا دن آئے گا، مال والوں کا مال نہیں بچائے گا، زر والوں کا زر نہیں بچائے گا، دولتیں رہ جائیں گی، سیاستیں رہ جائیں گی، وزارتیں رہ جائیں گی، صدارتیں رہ جائیں گی، کام آئے گی تو وہی لمحہ کام آئے گا جو آج ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہو۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی حضرت مفتی کلیم اللہ صاحب کی بات سوچ کے، انہوں نے فرمایا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اور کون پیر مہر علی شاہ؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے، آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے چند لمحے کے لیے سے جیب میں ڈالیں اور پھر سنیں کہ ختم نبوت کیا ہے۔ آج لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید مولوی ملک کے اندر فتنہ پیدا کر رہے ہیں ختم نبوت کے عنوان سے۔ آج صبح خانوال میں جب میں نے یہ بات کی کہ ہم خادم حسین رضوی کے ساتھ ہیں، ایک آدمی نے مجھے آ کے گمراہ کرنے کے لیے کہا، یار تم تو دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، تو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کی بات کرتے ہو اور تم یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاتا۔ میں کیا بدبخت، ہمارے راستے میں ختم نبوت کے راستے میں یہ مسئلے کے دیوار مت کھڑا کر۔ اگر بریلوی ہے تب بھی میرا بھائی ہے، اہل حدیث ہے تب بھی میرا بھائی ہے، جو بھی ختم نبوت کے لیے جان دے گا، میں آج علماء بریلوی کی جوتوں کو اٹھا کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم، رب محمد کی قسم، توجہ کیجیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بات سنیں، آپ میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اگر تو آپ نے نعرہ لگانا ہے میں اس کا بھی وقت دوں گا، اور جو وقت میں نے دینا ہے پھر انشاءاللہ اس کے اندر میں آپ کو خاموش نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے مجمع جگانا بھی آتا ہے، مجھے مجمع بلانا بھی آتا ہے، لیکن آج مجمع جگانے کی بات نہیں، آج مجمع بلانے کی بات نہیں۔ رب محمد کی قسم آج تمہاری زبانیں بولتی ہوئی نہیں چاہیے، آج تمہارے دل بولتے ہوئے چاہیے، آج تمہارے ضمیر زندہ چاہیے، آج تمہاری آنکھیں نہیں کھولنی، آج تمہارے ضمیر زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاجدار گولہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو دجال قادیان کے بدماش گامے کانے نے کہا آج طرح کرتے ہیں، تو بھی قرآن کی تفسیر لکھ، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، دونوں تفسیریں کون کے سامنے رکھیں گے؟ کون فیصلہ کرے گی؟ جس کی تفسیر اچھی وہ سچا، اس کا مذہب سچا۔ تاجدار گولہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، تفسیر لکھنا کون سا کمال ہے؟ ایسے کرتے ہیں، تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں، قلم تو بھی لے کے آ، قلم میں بھی لے کے آتا ہوں، کاغذ تو بھی لے کے آ، کاغذ میں بھی لے کے آتا ہوں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ لے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھتا ہوں، تو بھی قلم سے کہے، میں بھی قلم سے کہتا ہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود لکھے گا وہ سچا، اس کا مذہب سچا، وہ سچا، اس کا مذہب سچا۔ کمزور عقیدہ مرید کھڑا تھا، آگے کہنے میں کہنے لگا پیر جی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، ہائے ہائے، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ مہر علی نے زبان پہ ہاتھ رکھ کے کہا توجہ کر کبیر والا کے دوستو، میں بات ہوا میں نہیں چھالنا چاہتا، آپ کے دلوں تک
پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کو نہیں معلوم آپ اس چوک میں بیٹھ کے کتنی بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میرے علی نے کہا تمہیں کیا بتاؤں, یہ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا, مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کالی کمری والا میرے پیٹ کے پیچھے آ کے مجھے دھمکی دے کے کہہ رہا ہے میرے علی پہنچو. میرے علی کاغذ کو قلم رکھنا تیرا کام ہے, قلم کو کہنا تیرا کام ہے, تصویر لکھوانا میرا کام, یہ میرا کام ہے. ایسے نہیں. اگر آپ نے ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے, جس نے پیڑا کا دودھ پیا مجمع سے نکل جا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ہاتھوں کو لگا کے, ہاتھوں کو اٹھا کے ہم دنیا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تشریف رکھیں. ابھی میرے بھائی بول رہے تھے کہ نعرہ جب تک ہم بیٹھے نہیں لگائیں گے. ایسی بات نہیں ہے, تم ختم نبوت کے لیے قربانیاں دو اور ہم تم سے نعرے پہ اختلاف کریں. ہم تعویل کر لیں گے, زور سے نعرہ لگاؤ, ہم تعویل کر لیں گے. تمہارا عقیدہ یہ ہے, آقا یہاں سن رہے ہیں, میں تعویل کر رہا ہوں, میری آواز کو گنبد خضرا تک میرا مولا پہنچائے گا. آقا تیرے دیوانے کبیر والا کے روڈ پہ بیٹھ کے سردی کے موسم میں اپنوں سے بیگانے ہو کے پورے کبیر والا کے باسیوں بہت افسوس ہے, کبیر والا کے شہریوں بہت دکھ ہو رہا ہے. آج اگر کجری کا ناچ ہو رہا ہوتا, روڈ پہ جگہ نہ ملتی, اور پھر زمینوں بستروں پہ سوئے ہوئے ہو, میرے آقا کی ختم نبوت کو ڈاکہ ڈالا ہے اور تم بستروں پہ سوئے ہوئے ہو. قادیانیوں کا جو یار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے, مستاق رسول پہ لانا, مستاق رسول پہ لانا, مستاق رسول پہ لانا, مستاق رسول پہ لانا. میں دیکھ رہا ہوں ابھی کچھ دوست پریشان ہیں. ختم نبوت کا نعرہ ابھی ان کی زبان پہ نہیں آ رہا. افسوس کی بات ہے, قیامت کا دن آئے گا, اگر اللہ نے کہہ دیا ساری خطائیں معاف کرتا ہوں, سارے جرم معاف کرتا ہوں, ساری غلطیاں معاف کرتا ہوں, ساری کوتاہیاں معاف کرتا ہوں, بس اتنا بتاؤ جب میرے نبی کی نموز کی بات آئی تھی تمہارے زبانیں حراجوں کے نعرے لگاتی تھی, تمہاری زبانیں سجدوں کے نعرے لگاتی تھی, تمہاری زبانیں سیالوں کے نعرے لگاتی تھی. اگر تمہاری زبانیں تھی تو میرے نبی کی ختم نبوت سے افسوس کی بات ہے. اگر بولنا ہے تو زور سے بولے. ایسے نہیں لوگوں کو یہ تاثر مت دے کہ کچھ بول رہے ہیں. اگر نہیں بولنا تو نہ بولے, نہیں بولنا تو نہ بولے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, آج سیاستدان اپنے چند ووٹوں کو بچانے کے لیے گھروں میں بیٹھا ہے, تاجر تجارت بچانے کے لیے گھروں پہ بیٹھا ہے, وزیر وزارت بچانے کے لیے گھروں پہ بیٹھا ہے. وہ ظالموں, جس نبی کے صدقے سیاست ملی, جس نبی کے صدقے وزارت ملی, جس نبی کے صدقے تمہیں سب کچھ ملا ہے, آج اس نبی کی عظمت پہ, عزت پہ, رفت پہ, ختم نبوت پہ اگر جان دینے کا وقت آیا ہے, وہ جان تو جانی ہے, اس جان کا کوئی اعتبار نہیں. وہ ہو سکتا ہے کل یہ جان اسی روڈ پہ نکل جائے, ہو سکتا ہے کل یہ جان بستر پہ نکل جائے, لیکن میرے اکابر نے سمجھایا ہے موت وہی ہے جو نبی کے کھاتے میں لگ جائے. موت بھی قبول ہے, موت بھی قبول ہے, موت بھی قبول ہے. رسول کے غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے نوجوانوں کو لے کے روڈوں پہ نکل آئے, بوڑھوں کو لے کے روڈ پہ نکل آئے. خدا کی قسم ختم نبوت کسی عمر سے تعلق نہیں رکھتی. مجھے یاد آ گیا منشی صاحب قیام پاکستان سے پہلے سندھ کے علاقے میں حاجی مانک ایک مسجد کا مؤذن تھا. اس علاقے میں ایک بدبخت عبدالحق نامی مرزائی نے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کیا.
وہ بزرگ مؤذن حاجی مانک گھر جو آیا، بیوی سے کہا مجھے گلاس پانی کا دو۔ بیوی نے کہا شرع آتی ہے تجھے اپنا شوہر کہتے ہوئے، ہوا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے نبی کے ختم نبوت پہ ایک بدماش نے حملہ کیا اور تو اپنے پاؤں پہ چل کے گھر آیا ہے۔ اس نے کہا بیٹی پانی تو پلاؤ۔ بیٹیوں نے کہا شرم آتی ہے تجھے باپ کہتے ہوئے، میرے نبی کی ناموس پہ حملہ ہو، تو پاؤں پہ چل کے گھر آیا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ تجھے چار پائی پہ اٹھا کے گھر لایا جاتا، نہ ہم تجھ سے بیٹھیا ہے۔ اس نے کہا میں تیری بیوی ہوں۔ حاجی مالک سوچنے لگ گیا اب گھر اس وقت ہوگا جب نبی کے گستاخ کو ٹھکانے کے لیے رکھنا ہوگا۔ حاجی مالک بوڑھا تھا، جوان نہیں تھا، 80 سال کا تھا، ضعیف تھا، گھر سے چلا ہے، ہاتھ میں کلہاڑا اٹھاتا ہے۔ وہ بدبخت عبدالحق اپنے کھیتوں میں سویا ہوا تھا، اٹھا کے اس کو اٹھایا، سوتے ہوئے وار نہیں کیا کیونکہ یہ محمدی جانباز کی غیرت کے خلاف ہے۔ اس کو جگایا اور جہاں کے کہا بھاگ لے بدبخت، بھاگنا ہے۔ محمدی جانباز آ گیا ہے، اس کا سر قلم کیا، سر قلم کرنے کے بعد اس کے سر کو اٹھایا، کلہاڑے کو اٹھایا، تھانے میں پہنچ کے اس سچوں کو کہتا ہے میں بھی حاضر، آلہ قتل بھی ہے، میں نے اس بدبخت کو قتل کیا۔ لوگ مجھے گرفتار کر۔ وہ اچھے وقت کی بات ہے جب مسجدیں کچے ہوا کرتی تھی، امام پکے ہوا کرتے تھے۔ آج کی انتظامیہ کی بات نہیں کرتا، اس وقت کا ایس جو تھا اس نے آنکھیں بند کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لے۔ اس نے کہا حاجی مالک چلا جا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، انتظامیہ نے گرفتار کیا۔ جب حاجی مالک کہتے ہیں میں جیل میں تھا، کوئی میرا وکیل بننے کو تیار نہیں تھا، کئی راتیں گزر گئی، ایک رات خواب میں مدینے والے سرکار آ گئے۔ لیکن اگر نبی کی عفت کی بات کروں، نبی کے تقدس کی بات کروں تو آپ میری بات سنیں، توجہ کریں۔ حاجی مالک کہتے ہیں جیل میں پڑا تھا، کوئی میری وکالت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ عبدالحق مرزائی تھا، بڑے بڑے وکیل اس کے آئے، بڑی بڑی آفریں آئی، مجھ غریب نبی کے جانباز کا کوئی وکیل بننے کو تیار نہیں تھا۔ رات جب جیل میں سویا، کملی والے کا دیدار ہوا، کہا حاجی مالک بیٹے پریشان نہ ہو، جس کا کوئی وکیل نہ ہو مدینے والا اس کا وکیل ہوتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ اگر کل کو آج کا یہ مظاہرہ پرامن مظاہرہ ہے، ابھی ہم زبان سے بات کر رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بدبخت نے اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی تو جو زبانیں بولنا جانتی ہیں، جو ہاتھ اٹھنا جانتے ہیں، وہ ہاتھ کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اگر آپ کی ساری زندگی گراؤنڈ میں گزری ہے لیکن آج اپنی زندگی سے یہ عہد کرو اگر کل کو نبی کی ناموس کے لیے یہ جوانی لٹانی پڑی، لٹاؤ گے؟ اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے پوچھو لٹاؤ گے؟ نہیں معلوم کتنی جوانیاں قربان ہو گئی، لیکن وہ جوانی ہے۔ آج نبی کے لیے مٹ جاؤ، ساری زندگی کے لیے اللہ تمہیں زندہ کر دے۔